قابل نہیں ہوں، کیونکہ وہ جو ڈراماز تھے وہ بڑے سینئر لوگ تھے، ڈائریکٹرز تھے جنہوں نے کیا، ہم تو صرف اسٹوڈنٹ ہی تھے، تو اس میں ہمیں انہوں نے اچھا سکھایا، تو آج بھی ذکر ہو رہا ہے اس کا، تو میں ویورز کا بھی اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس والے سے۔ عجب صاحب، آپ کے ڈرامہ سیریل آغوش میں ایک بہت زبردست کریکٹر تھا شاہ بابا کا، کیونکہ مجھے وہ ڈرامہ کہہ لیں کہ جیسے پانی کی طرح وہ یاد ہوتا ہے۔ میں نے 2 مہینے پہلے بھی اس کی تمام ایپیسوڈ سارا دن بیٹھ کے چھٹی والے دن دیکھی ہیں، تو ماشاءاللہ آپ ہمارے دل پہ نقش کیے ہوئے ہیں بطور آرٹسٹ، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دھواں ڈرامہ کے آرٹسٹ جو اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں، ہم انہیں کبھی نہیں بلا پائیں گے۔ تو انجم صاحب، آج کل کی آپ کی جو مصروفیات ہیں، کائنڈلی پہلے ہمیں وہ بتائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہسٹری کی ڈراماز ہیں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ جی، ایک تو وہ آپ نے جو ذکر کیا آغوش کا، وہ ہمارا بڑا ریمارکیبل پلے، اور آج تک مطلب 90s میں ہم نے وہ 90 میں کیا تھا، اور آج دیکھیں 2021 ہے، آلموسٹ 21 22 23 سال ہو چکے ہیں، تو آج بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو اچھی چیزوں کا ذکر جو ہے وہ دنیا سے اگر چلے بھی جائیں لوگ تو ان کا پیچھے ہوتا ہے، اچھے کام کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا بہرحال مطلب شاہ ہے کہ اس بابا جو وقت ہے، میں 3 سال کا تھا، اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھ لیں پھر جب آپ کا تو۔ ڈرامہ آیا تھا۔ ہاں ہاں، تو آپ دیکھیں ابھی 3 سال کے آپ ماشاء اللہ ابھی اس وقت 30 35 کے تو ہوں گے ہیں، جی ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا تو پھر دیکھیں آج بھی اگر ذکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد لاکھوں ڈرامے بنے، بہت کچھ ہوا، اور بھی ڈرامے بنے، لیکن ان میں سے چند ایک ایسے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے یا جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو وہ جو پبلک کے بالکل فیوریٹ بالکل ہوتے ایسا ہی ہے۔ دھواں ڈرامہ، آغوش ڈرامہ، اور ایک اور سیریل ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ ایسے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ آرٹسٹ دلوں پہ نقش ہو گئے ہوں۔ دیکھیں آج کل بہت سارے خوبصورت آرٹسٹ کام کر رہے ہیں، بڑی زبردست ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، لیکن جو انجم صاحب ہیں۔ آپ کا وہ کردار تھا وہ میں آج تک نہیں بھلا پایا۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ آپ کے جو ہیروز ہوا کرتے تھے اس دور کے، تو آج کل جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اپ کمنگ جو آ رہے ہیں، کائنڈلی ہمارے ویورز کو وہ بتائیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے جو پاسٹ کا جو کیریئر ہے اس پہ بھی آپ سے پوچھیں گے، اور آپ سے جانیں گے کہ آپ نے کیسے وہ دور گزارا اور کیسے انٹری کی۔ جی، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے آج کل یہ یوٹیوب کا زیادہ ٹرینڈ ہے، پہلے سی ڈیز پہ اور اس پہ ہوتا تھا، آج کل انٹرنیٹ اور یوٹیوب پہ زیادہ کام ہو رہا تھا، تو ہمارا جو پٹواری ڈرامہ بنتا تھا، جو ٹیلی موویز بنتی تھی جو سی ڈی کے اوپر اور اس کے اوپر ریلیز ہوتی تھی، چینلز کے اوپر آن ایئر ہوتی تھی، تو اب وہ بھی سارا جو پٹواری کا سسٹم ہے وہ سارا یوٹیوب پہ شفٹ ہو گیا ہے، وہاں پہ بہت سارے ڈفرینٹ چینلز بن گئے ہیں پٹواری کے، تو اس پہ ریگولر کام کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی 2 چینلز ہیں، پٹوار گولڈ اور خاص پٹوار، ان کے ساتھ ریگولر کام کر رہا ہوتا ہوں، یہ میرے ٹی وی کے دوست بھی ہیں اور بڑے اچھے آرٹسٹ مطلب لوگ ہیں، اچھے اچھا کام کرتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ مل کے ان سے کام کرتا رہتا ہوں۔ تو ویورز کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارا پٹواری جو کوئی مٹیریل دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، خاص پٹوار اور پٹوار گولڈ، اور دیگر اور بھی آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ویور جہاں سیٹسفائی ہوتا ہے، جہاں انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہیں پہ وہ اسٹے کرتا ہے یا وہ اس کا ایک ریگولر فالوور بنتا ہے۔ اصل میں انجم صاحب میں ہوں بائی پروفیشن لائر، اور میں پریکٹسنگ لائر ہوں، تو میں نے جی بھی جی آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کال پہ کہ جب میں شام کے وقت مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کے خاص پہ پٹوار خاص کا جو سیریل ہے وہ لازمی دیکھتا ہوں، جو آج کل شہزادہ غفار صاحب اور آصف شاد کے ساتھ آپ کا آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس جی میں ہاں ایک کریکٹر اور بھی ہے درمٹ کے نام سے، وہ بڑے فیمس ہو رہے ہیں اس وقت۔ ہاں جی بالکل، حاجی قیوم صاحب، حاجی قیوم ان کا نام حاجی ہے، قیوم تو وہ صاحب، اور دورمٹ کے نام رات سے کا مشہور ہو گئے ہیں۔ جو گزشتہ رات کا آپ کا ڈرامہ آیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے، جس میں جناب کا شہزادہ غفار عرف مٹھو آپ کا علاج کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزائننگ کلینک میں۔ اس کا مطلب آپ ریگولر دیکھتے ہیں؟ تردید ریگولر، اور ہم آپ کے فین ہیں، اسی لیے تو اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ساتھ لائیو آئیں۔ تو جیتے رہیں جیتے اس کے رہیں، علاوہ اللہ آپ کو اچھا زندگی دے، انجم سلامت صاحب یہ رکھے، بتائیں خوش۔ کہ جو کیریئر کا سٹارٹ تھا وہ کون سے سال میں کیا؟ جی کیریئر کا سٹارٹ آپ کے کون سے سال میں ہوا؟ کس سال میں آپ نے انڈسٹری میں قدم رکھا؟ جی، ایکچولی میں تو مطلب سمجھیں اسکول ٹائم سے ہی کر رہا تھا، مطلب جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسکول کی، پھر اس کے بعد کالج کی ایکٹیویٹیز، اس میں بھی پھر ہمارا پرفارمنگ جو اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہیں اسی میں اسکٹس وغیرہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر آلموسٹ میرا تقریباً کوئی 85 86 میں جا کے کیریئر سٹارٹ ہو رہا ہے میرا، یہیں سے پنڈی سے ہی۔
راولپنڈی آرٹس کونسل تھی، یہیں سے میں نے پہلا اسٹیج شو کیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ریڈیو، پھر ٹیلی ویژن کے چھوٹے چھوٹے کام اسلام آباد میں، پشاور میں، لاہور میں. اسٹرگل کافی ساری اسٹرگل کرنے کے بعد پھر میں اسلام آباد میں ٹک گیا، اور مجھے یہاں سے میرے استاد محترم ہیں سینئر پروڈیوسر ڈائریکٹر پروگرام ریٹائر ہوئے ہیں سید شاکر عزیر صاحب، تو پھر انہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. یہ آغوش بھی ان کا ہی ہے، شہباز بھی ان کا ہی ہے، ایک تھی گڑیا بھی ان کا ہی ہے. تو بڑے ریمارکیبل کام ان کے ساتھ کیا ہم نے. اچھا، جو سال تھا وہ کون سا تھا انجم صاحب؟ 19؟ جی میں نے کہا جو کون سا سال تھا جس میں آپ نے انڈسٹری میں قدم رکھا، جو پہلا آپ کو یاد ہو کہ کوئی پلے کیا ہو، ڈرامہ کیا ہو یا کوئی اسٹیج ڈرامہ؟ جی جی، وہ میرا جو کیریئر کا آغاز تھا نا، سمجھے آرٹس کونسل، راولپنڈی آرٹس کونسل سے تھا، وہ 83 میں تھا. 83 میں راولپنڈی آرٹس کونسل سے پہلا ڈرامہ تھا کنگلے شہزادے کے نام سے. یہاں ڈرامہ 10 دن اسٹیج ہوا وہ، تو ہم نے وہ کیا. اس میں میرا ایک رول تھا، بڑا پاپولر ہوا رول، ایک سینٹیمنٹ قسم کا تھا. تو اس کے بعد پھر میں ریگولر آرٹسٹ بن گیا. پھر تھیٹر تقریباً کو 5-6 سال ریگولر تھیٹر یہیں پنڈی اسلام آباد میں کیا. پھر اس کے بعد میں ملتان چلا گیا. میں نے وہاں سے گورنمنٹ کالج آف انجینئرنگ سے ڈپلوما کیا ہوا ہے سول انجینئرنگ میں، 3 سال کا ایسوسیٹ ڈپلوما. تو میں پھر وہاں ایجوکیشن کے سلسلے میں رہا، تو وہاں پھر میری کمپنی ہوگی ساری، یہ محسن گیلانی، نواز انجم، لوگوں سے. تو وہاں پھر میں تھیٹر کرتا رہا. پھر اس کے بعد جب واپس اسلام آباد 4-5 سال کے بعد آیا، تو پھر یہاں سے میں نے آڈیشن میں نے لاہور سے کلیئر کیا، پی ٹی وی لاہور سے. اور پھر وہ لاہور میں بھی کچھ کام کیا، پھر یہاں کام کیا، پھر پشاور میں. تو اسی طرح ان سارے سینٹر سے میں کام کرتا رہا ہوں. اچھا، جو سب سے پسندیدہ سیریل آپ کا کون سا، اگر ایک نام آپ لے سکیں؟ وہی ہے جو جو پہلے آج آپ نے ذکر، آپ جہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے. آغوش. جی ہاں، جی ہاں، جہاں سے سٹارٹ کیا تو آپ نے آج یہی میں ہے. نے آپ کو لائیو اپنے فیس بک پیج پہ دیکھا ہے، تو میرا دل کر رہا ہے کہ جو سنڈے آئے گا آغوش ڈرامہ ایک بار ایپیسوڈ 1 سے لے کے لاسٹ دوبارہ دیکھنی ہے، اور پھر میں آپ کو میسج کر کے بتاؤں گا کہ سر جی وہ دوبارہ دیکھا ہے میں نے. کیونکہ ماشاء اللہ جب وہ ماشاء اللہ. یہ لاسٹ میں وہ خاتون آتی ہیں آپ کی جو والدہ بنی ہوتی ہیں اس میں، جو آج جی کل بھی جی جی بڑی فیمس سیریلز میں آ رہی ہیں، ہم نیوز کی اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کر جی ہاں، رہی جی ہیں، ہاں، جی ہاں. تو وہ جب جی آپ ہاں. کو ملتی ہیں تو انہیں شائستہ معلوم جبیں، ہوتا ہے کہ آپ شائستہ جبیں ان کا نام ہے. آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور شائستہ جبیں صاحبہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ جی ہاں، کیا جی ہاں. کلاسک سین تھا، وہ کیا زبردست. جی وہ میرے لیے بڑا مطلب ہے کہ وہ یہ بڑی سرکار اسلام آباد میں یہیں پہ وہ اس کا وائنڈ اپ ہوا تھا. میرے لیے ایک بڑا وہ ایک یادگار چیز ہے، کیونکہ اس میں 5 بچے تھے، اور ان کی اسٹوری یہی تھی کہ وہ بچھڑ جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ماں کو ملتے ہیں. لیکن ایک واحد بچہ میں ہوتا ہوں جو مل بھی رہا ہوتا ہے اور نہیں بھی ملتا ہے. نہیں بھی ملاقات ہو ملتا. رہی ہے، آمنا سامنا ہو رہا ہے، لیکن ایک گفتگو اور کنفرمیشن نہیں ہو رہی ہے. اور اینڈ پہ وہ جا کے کنورٹ ہو کے تو دربار پہ جا کے بیٹھ گیا کہ اللہ کے راستے میں جاتا ہوں، بس باقی کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی ماں باپ نہیں. ایک تو ایک جب وہ اللہ کے آرٹسٹ راستے کا. میں گیا، تو پھر اس کی ماں نے اس کو پہچان لیا، لیکن وہ وہیں رہ گیا. اور اس میں ایک لائن تھی، شاہ بابا اس کو کہتے ہیں کہ شاہبانو، اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گا. تو وہ مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا. تو وہ میرے لیے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ چیز ہوگی کہ باقی سارے بچے مل گئے اور ایک بچہ نہیں ملا. جو نہیں ملا وہی ڈسکس ہوا، وہی ذکر ہوا، اسی کا دکھ ہوا، اسی کی پریشانی ہوئی، اور اسی کا آج دن تک ذکر ہو رہا ہے. باقی بچوں کو کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ کون تھے، کہاں گئے، کہ کون سے آرٹسٹ میں نے بعد میں. اچھا، نام لے سکیں گے کہ وہ آستانہ، وہ مزار شریف کون سا تھا جہاں پہ وہ شوٹ ہوا تھا؟ جی یہ اسلام آباد میں بری امام سرکار. امام بری سرکار. اور ایک وہ آستانے پہ بیٹھنا انجم ملک صاحب کا، اور ایک آج کل کے دور میں خدا اور محبت سیریل میں فیروز خان کا آستانے پر بیٹھنا. جی لیکن جی اگر جی کمپیئر کیا جائے تو وہ جو آستانے پر جناب بیٹھے ہیں اس کی تو کیا ہی بات تھی، اور کیا ہی جی وہ ماں کی کلاسک. ممتا اور ماں کی محبت ہے، اور ادھر محبوبہ کی محبت ہے. پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں. وہ بات تو بالکل ہے. اچھا انجم صاحب، آپ بڑے بھائی بھی ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں، اور بڑا پیار بھی اپنے فینس سے، اور خاص طور پہ میرے ساتھ. ضرور ایک ضرور. ڈائلاگ آپ کو اگر اس سیریل کا کوئی یاد ہو، اور وہ آپ کائنڈلی، اگر میں یہ نہیں کہوں گا میرے ویورز کے لیے، میرے لیے اگر وہ بولیں، میں کیونکہ مجھے اچھا لگے گا. آگوش کا. آغوش کا. جی جی آگوش کا وہی آخری پورشن جو سین ہے نا، جہاں پہ وہ ماں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیمور تم میرے تیمور ہو. تو وہ جی اس کے بعد آنکھیں کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے بی بی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم میرے بیٹے تیمور ہو. کہتا ہے میں تمہاری ماں ہوں.
کہتا ہے کوئی کون ماں کون باپ، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اللہ کی طرف، اللہ سے رجوع کرو، حق ہو۔ اچھا تو یہ ملک صاحب اس میں مجھے آپ ایک کی بات پوزیشن تھا۔ بتائیں جی جی کہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں، مجھے یہ اندازہ ہے کیونکہ میں لائر ضرور ہوں، میں رائٹر بھی ہوں، میں انالسٹ بھی مختلف چینلز پہ بیٹھتا ہوں اور انالیسس جی کرتا جی ہوں ماشاء اللہ ماشاء سیاسی اللہ۔ حوالے سے، لیکن مجھے یہ آپ کی انڈسٹری کا اور خاص طور پہ جو لائر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کلاکار ہوتا ہے، ایک آرٹسٹ وہ بھی ہوتا ہے، تو جی بالکل میں بالکل۔ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کراچی یا لاہور کیوں نہیں شفٹ ہوئے، کیونکہ وہاں پہ تو بڑی انڈسٹری ہے اور بڑا پلیٹ فارم۔ جی ہاں جی ہاں، میں شفٹ نہیں ہوا، لیکن میں نے کراچی اور لاہور سے کام کیا ہے۔ میں تقریباً مطلب تھوڑے سے عرصے کے لیے، سال ڈیڑھ سال کے لیے کراچی میں رہا بھی ہوں۔ مطلب میں 3 4 مہینے کے بعد یہاں آیا کرتا تھا، پھر ادھر ہی رہتا تھا زیادہ۔ تو وہ میں نے خاصا کام کیا، لیکن چونکہ میری فیملی یہاں سے ہے، سارا میرا اپنا سیٹ اپ یہاں پہ ہے، سارا پیرنٹس ریلیٹیوز اور بہن بھائی سب ادھر ہی ہے۔ تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا مطلب وہ گھر چھوڑ کے جانا۔ پھر میں گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا بھی ہوں، تو پیرنٹس میرے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ لائبلٹیز ڈیوٹیز بھی ہیں میری۔ تو پھر اس کے لیے تھوڑا مطلب بینگ اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کے ناطے مجھے یہ بھی کرنا پڑتا لیکن ہے، تو ملک میں صاحب ہم کراچی میں۔ آپ کو بڑی سکرین پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ابھی بھی اسٹل ینگ ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ ڈرامہ سیریل آج سے 27 سال پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ آیا تھا، جی 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 تو میں بالکل۔ اس وقت میرے خیال ہے 2 3 4 سال کا تھا، اور ماشاءاللہ ابھی بھی آپ اسٹل ینگ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بڑے چینلز پہ ایک اچھا سا آپ کا ایک پلے آئے اور جس کو میں شوق سے الحمدللہ۔ بیٹھ کے دیکھوں۔ ایکچولی ایسا ہو گیا ہے کہ اب اتنے چینلز ہو گئے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا لوگوں کو دیکھنے کا۔ میں نے کراچی سے فرسٹ جو سوپ ہوا 100 ایپیسوڈ کا، میرے اپنے میرے سپنے، وہ کیا 72 ایپیسوڈ، اس میں میرا کام تھا۔ پھر گاڈ فادر وہاں سے تنویر جمال صاحب کا ایک سوپ تھا، اس میں تقریباً 55 ایپیسوڈ میں میرا کام تھا۔ پھر کراچی سے سال ڈیڑھ سال میں نے بہت کام کیا۔ پھر ابھی لاہور میں ریسنٹلی میں نے 2 3 سال پہلے یہاں پہ ایک LTN چینل ہے فلمیزیا والوں کا، فیملی انٹرٹینمنٹ چینل ہے، اس کے اوپر میرا سیریل چلا عشق ذات۔ اس میں میں سکھ بنا ہوا تھا، داڑھی شاڑی لگائی، پگ شگ جی لگائی جی ہوئی بالکل بالکل ہوگا۔ بالکل، تو وہ چلتا رہا ہے۔ تو پھر وہ یہی اے کہ پلس کام پہ شروع، A+ پہ تھا۔ نہیں A+ نہیں، وہ تھا یہ والا LTN، جی ایل بالکل، ایل تو ٹی این آپ کا رول یاد ہے مجھے۔ ہاں جی LTN چینل ہے، وہ فلمیزیا چینل ہے نا ان کا، آگے سب چینل ہے، فیملی جی انٹرٹینمنٹ جی چینل ہے وہ۔ بالکل بالکل تو بالکل۔ تو وہ پھر میں ابھی گجرانوالہ میں اس کی شوٹنگ ہوئی، یہ امن آباد میں ادھر جو ان کے سکھوں کی ہیں، جو ننکانہ صاحب اور کرتار پورہ اور ادھر ساری۔ تو پھر میں 3 4 دن کے لیے لاہور چلا جاتا تھا، گجرانوالہ پھر آ گیا، پھر چلے گئے، پھر آ گئے لاہور چلے گئے۔ تو اس طرح پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی بھی لاہور کراچی سے ٹیمیں آتی ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، مری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی ایڈجسٹمنٹ جتنی کنوینئنٹ ہوتا ہے گھر کے والے سے، یا تو اس والے سے اچھا کرتے جو ہیں۔ تو اب ملک صاحب آج کل آپ کے یوٹیوب پہ سیریلز آ رہے ہیں، یقین مانیں وہ بھی سب چینلز کے سیریلز پہ بھاری ہیں، کیونکہ زبردست قسم کی اس میں پروڈکشن نظر آ رہی ہے، ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، اور اس میں ایک کوالٹی ہے کہ سپر سٹارز اس میں کام کر رہے ہیں، جن کو اپنے کام پہ گرپ ہے، جنہوں نے کام کیا ہوا ہے 30 30 35 35 سال سے۔ خاص طور پہ جی جی آپ کے جو پارٹنر اس میں نظر آتے ہیں، جو رات کو ڈرامہ میں وہ ڈاکٹر صاحب بنے ہوئے تھے مٹھو، تو ماشاءاللہ جی جی کیا کیوٹ ایکٹنگ وہ کرتے ہیں اور زبردست قسم کے وہ آرٹسٹ میں ہیں۔ ایکچولی آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو اس کی پہلی مووی تھی نا اس پٹواری فیلڈ کی، مطلب میکی کھڑا انگلینڈ کے نام سے، تو اس کا میں رائٹر بھی ہوں، پروڈیوسر بھی ہوں، ڈائریکٹر بھی ہوں اللہ کی مہربانی سے۔ پھر اس فلم کو بنا کے میں وہ انگلینڈ لے کے گیا، وہاں پہ برٹش بورڈ آف فلم کلاسیفکیشن سے اس کو کلاسیفائڈ کروایا باقاعدہ۔ کلاسیفائڈ کروانے کے بعد DM چینل ہے وہاں پہ، اس کی پروموشن کی، پھر اس کو آن ایئر کیا، تو وہ اللہ کی مہربانی سے اسمیش ہٹ ہوگی ورلڈ وائڈ امنگ دا پٹواری کمیونٹی۔ تو وہ پھر اس کے بعد پھر میں نے دوسری مووی بنائی میں جولیا انگلینڈ، پھر اس کے بعد شیر پر سوا شیر۔ تو یہ ساری موویز بنا کے میں وہاں جا کے، تو پبلک کا ایک ٹرسٹ بن گیا ہمارے اوپر۔ وہ ہم سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کریں گے اور ان کے لیے کوئی اچھی چیز لے کے آئیں گے، پازیٹیو ہوگی بچوں کے لیے، فیملی کے لیے۔ کیونکہ یہ فلم جب میں نے وہاں پہ ریلیز کی، تو اس کے بعد جو فیملیز کا رسپانس تھا میرے لیے وہ بہت ہی گریٹ تھا، کہ ہمارے بچے جو ہیں یہاں پہ برٹش بورن ہیں، اور وہ انگلش میوزک اور کارٹون اور یہ رنگ ڈڑنگ سارا بکواس گان بلا دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے ایک ایسی چیز کر دی ہے، یہ ایسی چیز بنا دی ہے کہ جو ہم ساری فیملی کٹھے بیٹھ کے ریموٹ ادھر پھینک کے دیکھتے ہیں، گارنٹی کے ساتھ کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو ہمارے بچے اب پوچھنا شروع ہو گئے ہم سے کہ یہ کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں یہ تمہارے فور فادر کا علاقہ ہے،
یہ کہتے ہیں اتنا نیچرل لینڈسکیپ ابھی تک ہے وہاں پہ. ہم کہتے ہیں ہاں بالکل ہے. پھر اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں لے کے چلو, ہمیں دکھاؤ یہ جگہ ہمارے فور فادر کی, آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے سارا. تو آپ نے بہت اچھا کیا. اور آپ پہلے وہ شائع تھے اور جھجکتے تھے, نہیں بولتے تھے پٹواری, بتاتے بھی نہیں تھے لوگوں کو. اب وہ فخر سے بتاتے ہیں اور اس ڈرامے کو ساتھ دکھاتے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھو مکی کھڑا انگلینڈ, یہ ہمارا باپ دادا کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے, علاقہ ہے, گھر ہے یا ملک ہے یہ. تو اس سے پھر مجھے جو ہے نا مطلب ہے کہ بڑی ایک ہوا کہ وہاں انگلینڈ جانے آنے سے بھی انٹریکشن بھی ہوا لوگوں سے, ماسز سے. تو اس سے پھر آئیڈیاز بھی بنتے گئے. تو وہ وہی چیزیں جو ہیں, وہ جو ٹرسٹ ہے لوگوں کا یا جو رسپانس ہے, اس کو پھر ہم اس وقت یوٹیوب میں جہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو ضرور اپلائی کرتا ہوں, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کریں. آگے جو بچے دیکھ رہے ہیں, عورتیں دیکھ رہی ہیں, بہنیں دیکھ رہی ہیں, مائیں دیکھ رہی ہیں, بزرگ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ایک ہمارا ٹرسٹ مکی کھڑا انگلینڈ پہ کیا, اور آج اب وہ ہم سے یہ توقع کریں گے کہ ہم اسکرین پہ آئیں گے تو ہم ان کے دل آزاری کی کوئی بات نہیں کریں گے, بلکہ ان کی دل خوش کرنے کی کوئی بات کریں گے. تو وہ جہاں جہاں میں کام کر رہا ہوتا ہوں, باقی دوست بھی ہیں, سمجھدار ہیں, کام کرتے ہیں, دھیان سے کام کرتے ہیں, لیکن کچھ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں بیچ میں, کچھ شوقیہ بھی ہوتے ہیں, کچھ اس طرح بھی نان پروفیشنل ہے, نان ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں جہاں میں ہوں, میں تھوڑا اسکرپٹ پہ بھی تھوڑا کنسنٹریٹ کر لیتا ہوں, کوئی ڈسکشن کر لیتے ہیں, کوئی آئیڈیاز خود ڈیولپ کرتے ہیں, کوئی مل جل کے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے, تو شکر الحمد للہ, یہ پھر ہماری کامیابی. سر جو اس کی سکرین آ رہی ہوتی ہے, یقین مانے وہ, میں چینلز کے نام لینا مناسب نہیں ہوتا, لیکن میں یقین مانے بڑے چینلز کے ڈراماز کی بھی وہ سکرین وہ اسٹائل آف ایکٹنگ نظر نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہے نا, اور اسی لیے ہم لائک بھی کر رہے ہیں. ہم آپ کو ابھی بھی جو پسند ہمارے کر جو رہے ٹیم ہے نا وہ سارے پروفیشنلز ہیں, اور پھر وہ ہیں. دو نظر کیمرہ آ ہم رہا یوز ہے کرتے دیکھو. ہیں. یہ لوگ ایک کیمرہ بھی نہیں صحیح پراپر یوز کرتے پروفیشنل, ہم دونوں کیمرہ پروفیشنل یوز کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پروڈکشن ہے ہماری, ان کو ہم نے کہا ہوگا کہ ہم کام تب آپ کے ساتھ کریں گے کہ آپ اس میں فائنینشلی جو ہے کوئی آپ کو سیٹ بیک یا اس میں کوئی ایسا بچانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم نہیں کریں گے کام آپ کے ساتھ. تو دو ایسے کیمرہ ہی پروفیشنل ڈی ایس آر وہ یوز کرتے ہیں ہم. پروڈکشن ہوتی ہے, ٹیم ہوتی ہے, گاڑیاں دو ہوتی ہیں ساتھ, ڈائریکٹر ہوتا ہے, کیمرہ مین ہوتا ہے, روم آپریٹر ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو تب مزہ آتا ہے کام کرنے کا بھی, تب آپ فل فل ہو اچھا کے ملک صاحب، سارا کام کرتے آپ سوچیں کہ میں آپ لوگوں کو کیسے کتنا فالو کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے انٹرویو کے دوران ہی ایک مجھے آیا نوٹیفیکیشن، اور اس پہ لکھا آ رہا تھا کہ پٹوار ڈیجیٹل پہ ایک نیا ڈرامہ سیریل آ چکا ہے آپ کے کو پارٹنرز کا، اور اس پہ وہ ٹائٹل لکھا ہوا تھا کہ مٹھو تے باسیدہ رولا. ہیں. ہاں 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 تو ہاں، یہ اچھا ہاں ابھی بالکل. ابھی ابھی مجھے نوٹیفیکیشن جو آیا ہمارا ہے کہ دوست ہے وہ آرٹسٹ ہے، وہ بھی احمد. عمران عباسی، اس کا چینل ہے، وہ بھی بناتا رہتا ہے. اور ایسے دوسرے ظفر اقبال ہیں وہ بھی بناتے ہیں، قمر شاہ گرامی ہیں وہ بناتے ہیں، اس طرح گجرخان میں بنا رہے ہیں، جیلم میں بنا رہے ہیں. تو یہ پہلے ایسا تھا کہ پٹوار کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، ٹی وی میں بھی کبھی کبھار ایک آدھ سیریل ہو گیا ٹھیک ہے. تو اب مطلب ہے کہ اللہ نے مہربانی کی کہ وہ مجھے وہ پائنیئر بنایا، میرے ہاتھ سے وہ ایک بریک تھرو ہوا، فلم بن گئی. فلم بننے کے بعد پھر آلموسٹ 2006 میں نے وہ مووی بنائی تھی، اور 2021 ہے، اور اس وقت تک آلموسٹ یہاں پہ کوئی 5,500 6,000 موویز بن چکی ہیں. خطہ پٹوار، جیلم، سوابا، کوٹلی، آزاد کشمیر، میر پور، ادھر ادھر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، کہ سیکٹر ہے ایک بہت بڑا. اچھا ملک صاحب، ایک آپ سے بات دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے ویورز کے لیے، اور خاص طور پہ آپ کے فینس کے لیے، کہ ایک تو آپ کا جس پہ ڈرامہ سیریلز آ رہے ہیں پٹوار خاص ہے، اور دوسرا چینل خاص سر کون خاص سا ہے؟ پٹوار، خاص پٹوار اور پٹوار گولڈ. میں تمام اپنے لسنرز، ویورز، اور خاص طور پہ اپنے لائرز کولیگز کو کہوں گا، اور میرے جو میڈیا پرسنز کولیگز ہیں جتنے بھی، میں ان سب کو کہوں گا کہ انجم ملک صاحب کا جو پٹوار خاص چینل ہے اور پٹوار گولڈ ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اور اگر آپ لوگوں نے شیئر لائک نہ کیا تو یاد رکھیے گا، یہ لائر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے لائر کی زبان میں. تو کیونکہ ملک ہاں، صاحب کا میں یہ فین بھی ہوں، یہ تو بھی آپ ساتھ کو یہ بھی ساتھ اناؤنس آپ کو کریں کہ دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ جو فریش مٹیریل ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کریں. اور اگر یہ جو پچھلا بتا رہا ہوں میں، مکی کھڑ انگلینڈ میں، جولیا انگلینڈ، شیر پر سوا شیر، اور ڈفرینٹ ہماری اور چیزیں، وہ میرا پرسنل چینل ہے، پٹوار ایکسپریس چینل. پٹوار سر ایکسپریس چینل، وہ اس پہ آپ اگر آپ پٹوار یہ مکی کھڑ ایکسپریس انگلینڈ وغیرہ چینل سارا کو بھی دیکھنا چاہیں. میں اپنے تمام دوستوں کو کہوں گا، کیونکہ میرے پورے پاکستان میں نے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کا سیکرٹری بھی رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے میڈیا پہ بھی کام کیا ہے، میں ایز لائر بھی بڑے بڑے کیسز لیے ہیں. تو جتنے مجھے جاننے والے، میں کہوں گا کہ ملک صاحب کا جو چینل ہے پٹوار ایکسپریس، کائنڈلی اس کو بھی لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، پٹوار تاکہ ملک ایکسپریس چینل.
चैनल, ताकि मलिक साहब को आप उसमें उसमें समझे आप, फॉलो कर मेरी सकें। मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको मिलेंगी, जो मेरा प्रीवियस काम है वो भी मिलेगा, कोई टेलीविजन का कोई थोड़ा, मतलब मैंने उसको ब्लेंड किया हुआ है सारी चीज़ें उसमें, कि अगर कोई मुझे देखना चाहे या मेरे को स्टडी करना चाहे या कोई बायोग्राफी समझना चाहे तो वो उसमें मेरा काम नजर आए सारों को। तो वो मैंने कोई कमर्शियली नहीं रखा हुआ, कोई कमर्शियली मैं उसमें काम नहीं डालता हूँ, कोई नया काम या जिस तरह ये काम कर रहे होते हैं, मैं अपने पुराने रिकॉर्ड ही उसमें, बस वो अपना एक रिकॉर्ड रखा हुआ है सारा, तो कोई देखना चाहे, कोई करना चाहे तो पटवार एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो वहाँ पे मिल जाएंगे सारी चीज़ें। अच्छा मलिक साहब, अगर आपको चॉइस करना पड़े कि आजकल के जो यूट्यूब पे आप सीरियल्स कर रहे हैं अपने को पार्टनर्स के साथ, तो आपको अगर चॉइस करना पड़े, और बड़ा मुश्किल सवाल है कि आपके को पार्टनर्स भी ये इंटरव्यू देखेंगे, ये बताएं कि जो सबसे अच्छा आपको लगता है कि एक्टिंग में जो सबसे ऊपर रेट करें तो वो किसको करेंगे? एक्चुअली जो यूट्यूब का इस वक्त जो पैटर्न चल रहा है ना, जो फॉर्मेट चल रहा है या जो डिमांड चल रही है वहाँ पे, उसमें तो एक्टिंग मेरे हिसाब से कोई कंसीडर होती ही नहीं। उसमें सिर्फ ठीक। ये है कि आपने फुल टाइम फिल करना है उसका, 15 मिनट 12 मिनट का स्किट बनाना है, क्लिप बनाना है, ठीक है। तो बाकी चैनल्स तो कोई ऐसा मुझे मैं नहीं नजर आता कि वो किसी कोई डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे होते हैं, कि जिनमें हम काम करते हैं उसमें कोशिश करते हैं, हमको कहते हैं कि 10 12 मिनट 15 मिनट का यार मटेरियल बनाओ, उसमें डिफरेंट शॉट डिवीजनिंग होनी चाहिए, डिफरेंट एंगल के साथ, डिफरेंट लोकेशन के साथ, आर्टिस्टों को डिवाइड करो, मटेरियल डिवाइड करके, तो एक सिमेट्री होती है, केमिस्ट्री होती है हर चीज की, तो वो बना के अच्छा मलिक लेके आओ। साहब, तो बाकी जो चैनल एक काम कर और, रहे हैं मैं देख रहा हूँ सारों को, ऑलमोस्ट मतलब कोई इतना टेक्निकली कोई स्ट्रांग काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा मलिक साहब, एक ट्रेंड और भी आया है, और आप तो पुराने आर्टिस्ट हैं, राइटर भी हैं, हदायतकार भी हैं, आप समझते हैं आजकल वेब सीरीज का भी ट्रेंड है, और वेब सीरीज आपको पता है आती यूट्यूब पे ही है। तो क्या जो जी हाँ। वेब सीरीज का भी आप इरादा रखते हैं बनाने का? जी हाँ, वेब सीरीज भी है एक्चुअली। असल वो है कि इंडिया बहुत ज्यादा इन चीजों को प्रमोट कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ इन्वेस्टर कम है, इन्वेस्टर जो है वो ऑलमोस्ट ज्यादा जो है वो लाहौर में या कराची में है। पिंडी इस्लामाबाद तो सही। सारे मुलाजमों का शहर है, यहाँ पे तनख्वाह वाले हैं सारे, 40,000 30,000 तनख्वाह लेते हैं, उसमें क्या एंटरटेनमेंट, तो क्या इन्वेस्टमेंट, तो क्या लेना देना। 22 तारीख से 20 तारीख से पहले पहले तनख्वाह खत्म हो जाती है, तो लेके कहीं से बारो करके अच्छा, तो काम चला रहे होते हैं सारे। ये मलिक साहब, मेरी मादरी जुबान तो पश्तो है, मैं पश्तून हूँ, पख्तून हूँ। लेकिन क्या हम बात लोग यहाँ पिंडी सेटल्ड है 90 ईयर से, तो मैं आपकी पटवारी भी मैं बाइकिन ना थे, तो बाणा ऐसी है। कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋਕਲ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ओ जी, वो आखने ना नवी नवी दौलत लब्भै ते फिर अखां फिरी जानियां बंदे दियां हैं। तो ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਫਿਰ, ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਵਨ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਵਨ ਤੇ ਮਲਕ ਵਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ अच्छा ਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਖਣੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਕੰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਸਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣੇ ਆ। सर जी, अचानक खानदान सर जी निकल आया मेरा उन्होंने जमीन ने थल्लों। मेरा मानना ये है कि मेरी इस प्लेटफॉर्म से जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने की वजह से तमाम पार्टी के मिनिस्टर्स ऐड हैं फेसबुक पर, और तमाम वीवीआईपी जो पार्टी को चला रहे हैं और हुकूमत को चला रहे हैं। मेरी उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये जो इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, इस रीजन की हद तक भी उसको प्रमोट करें, और इस अपनी रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल को सहारा दें, और इसके जो इर्द गिर्द के तमाम एक्टर्स और मायना सुपरस्टार्स हैं उनको प्रमोट करें, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री का जो प्लेटफॉर्म स्टेशन है वो तो लाहौर और कराची छोड़ दिया गया है, तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए भी इन्हें चाहिए कि आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट लाए, प्रोडक्शन लाएं, ताकि आप जैसे लोग उसको डायरेक्ट करके और राइटिंग करके उसको ऊपर तक लेके जा सकें। तो ये मेरी तुसां रिक्वेस्ट है तुसां आप जी, लोगों तुसां नासिर भाई स्पेशली जेड़ा ना असाने मतलब ये तहरीक इंसाफ ने वाले नाल ही जेड़े खिता पटवार ने करता धरता ने सदाकत अब्बासी साहब हैं, नवाज अवान साहब हैं, ये सारे एमएनए इत्थे मौजूद हैं। इन्हां नाल तुसां रिक्वेस्ट भी करो, बल्कि तुसां ने तो इंटरेक्शन भी है, मीटिंग भी है ना, कि आखो यार तुसां खिता पटवार ने कल्चर वास्ते क्या कीता दसो। मलिक बाकी सारी साहब। चीजें छोड़ो, जे कल्चर की गल करने हो तो फिर उन्होंने की बुलाओ, जिन्होंने लोगों ने काम किया उन्होंने की बुला के कोई कमेटी बनाओ, कोई मीटिंग करो, कोई इसकी प्रमोट करो। पीएनसीए पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स पूरी पाकिस्तान ना अदारा, सब तो बड़े हर लैंग्वेज ना अदारा थे मौजूद है। असानी पटवारी जबान की ओके आखने थुकने भी नहीं, अगले पुछने भी नहीं। ये मलिक सारे साहब, उते ये थोड़े नाल राजा गल परवेज अशरफ है। साहब बैठे रहे थे, वजीर आजम बन के, उन्होंने की मैं आख्या एक दफा, मतलब किसी थ्रू पैगाम भेजा, वो लिफ्ट ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं पटवार की चीज है कि नहीं चीज है, मतलब अपने लग मिट्टी ना जुड़े ही नहीं लोग, ये सारे पैसे वाले सारे, मतलब क्या कहूँ मैं। और फिर सियासी गल हो मलिक जानी है साहब, सारी।
ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਹੱਦ तक नहीं है। नहीं, पठवारी जितना इंडस्ट्री कम से कम तुसा पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री छोड़ो ना, तुसा अपने पठवार ने लाके नहीं पकड़ो ना, तुसा पहले उथू आगाज करो, उथू उसकी प्रमोट करो, उसकी किसी सरकारी खाते चाणो, वो किधर रिकग्नाइज होसी तो फिर सिंधी भी हो जासी, फिर बलोची भी होसी, फिर पश्तो भी होसी, फिर सारी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज प्रमोट हो सन। बिल्कुल सही, बिल्कुल तुसा सही। इतने दरखलाफे बैठे हो, दरखलाफे नहीं जुबान जी है इसकी प्रमोट नहीं कर सकने, इसने कल्चर की प्रमोट नहीं कर सकने, तो बाकी फिर क्या हो सिंधी कितों आसन, पश्तो तो कितों आसन। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ जी हाँ जी हाँ। ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਸਿਰ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਦੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ बड़ी ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी ਇੰਡਸਟਰੀ नवाजिश है। ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਗਰ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੈ? ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। मैं जाती तौर पे एक गरीब आदमी हो के मतवस्त तबके का आदमी हो के 10-12-15 ਲੱਖ ਰੁਪया ਲਾ ਕੇ प्रोजेक्ट करके ਤੇ अगर उस चीज ਨੂੰ कैरी ਕੀਤਾ जाए, मैनू ना बेनिफिट ਦਿੱਤਾ जाए, मैं कितना को बेनिफिट ਦਿਓ, लेकिन एक उस चीज की तो पकड़ो ना यार, उसकी सरकारी खाते च आनो ना किधरे, असानी ਸਰ पटवारी फिल्म ना किसी खाते च है। ਸਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋ यस, ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं इतने पाकिस्तान ਦੀ। कौंसल जनाब तजवीज़ दी थी, मैं कहा तुसा अपने लाहौर उसे हेड ऑफिस की भेजो प्रपोजल के इस बंदे ने एक काम किया है, तुसा इस नाल थोड़ी अगे इन्वेस्टमेंट करो, ये तुसा की बाहरों पैसा इकट्ठा करके लिया के देसी। मैं कहा 30-40 अगे सिनेमा फिल्म पर जाने हैं, पठवारी नहीं सिनेमा फिल्म बनाने हैं, 40-50 लाख रुपए नहीं करोड़ रुपए नहीं फिल्म बन जैसी, ठीक है, पूरे यूरोप यूके अमेरिका हर जगह उसकी असन जाके ऑन एयर करिए चलाइए सारा उसकी, तो क्या असं करोड़ रुपया इकट्ठा करके नहीं ले आसा वापस, तुसा की नहीं दे सा 10 ਸਰ करोड़ में क्या मैं इकट्ठा कर, मैं गारंटी देना मेरी 10 मेरी करोड़ इकट्ठा करके ले आ देना। लेकिन सर कोई इस चले तो इंटरव्यू सही में ना, मुझे महकमा चले, कोई अदारा चले, कोई हुकूमत चले, तो फिर मैं भी चलावांगे। तीन सर फिल्मां इस में इंटरव्यू बनाई में नासिर मुझे भाई, तीन फिल्मां में बनाई, तीनों अपने पैसे ना बनाई, 10-10 लाख 12-12 लाख के बजट ना, 35 लाख रुपए में लाया है पिछले 5-7 साल। ये मैं इतना कर सकना यार एक सिंगल आदमी हो गए, ये हुकूमत है यार, अदारे वजीर मशीर फंड ही फंड हर चीज है ना को अगर लावन। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਪੋਠਵਾਰ ਖਿੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੀ जी ਕਾਸੀ इस ਕਰ वक्त ਸਕਦੇ इस ਹਾਂ वक्त ਜਿਸ इस ਤਰ੍ਹਾਂ वक्त ਸਾਡੇ पूरे पश्तून वर्ल्ड ਵਿੱਚ ਫਿल्म ਬਣਦੀ ਹੈ, इस पंजाब ਵਿੱਚ इस वक्त ਬਣਦੀ ਹੈ, पूरे बाकी इस वक्त पूरे वर्ल्ड जड़ा ना जड़ा सिनेमा फॉर्मेट है ना वही कामयाब जा रहा है। बाकी यूट्यूब है, इंटरनेट है, इसी डिवाइड हो गया सारा, इसी ना रिटर्न इतना आ रहा है ना कुछ हो रहा है। सिनेमा फॉर्मेट जड़ा है वही है, जिस सिनेमा दी फिल्म बनती जिथे लगती है, तुसी देखो पाकिस्तानी फिल्म भी कितनी डूब गई सी, लेकिन कराची तो जड़ियां फिल्मां बनियां शुरू हुई सिनेमा च लगे, सैनिपैक्स वगैरह वो बिजनेस करनियां पियां। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਉਸकी ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ मैं अपना 10-12 ਲੱਖ रुपया भी वापस आंदा, मैं 10-15 ਲੱਖ रुपया और कमाया, फिर उसने बाद दूआ पार्ट उसने बनाया, फिर त्रीया पार्ट बनाया। अगर मैं सिंगल आदमी हो के, तो ये तो गवर्नमेंट है यार, अगर ये आ जाए असा नाल खड़ी हो जाए कि भाई चलो जी असा 50 ਲੱਖ रुपया या करोड़ रुपया लाने तो सिनेमा की फिल्म बनाओ, पटवारी सिनेमा फिल्म बनाओ। असा पटवारी सिनेमा फिल्म बना के उसने रेड कारपेट ओपनिंग करिए उसे लंडन बर्मिंगम मानचेस्टर उत्थे रेड कारपेट ओपनिंग करिए ते सारी क्रीम कट्ठी करिए, बठवार नहीं उत्थे जेडे एमपी वगैरह उत्थे सारे हैं, मैं सारे कट्ठे कर दसा उत्थे। मैं तो 2 करोड़ रुपए ना स्पॉन्सर कट्ठा करके ना, अगर मैं 3 फिल्मां उत्थे रिलीज करके आया, मैं इतनी मार्केटिंग की मैं सारा पता है। लेकिन वो गल है ना कि इतने आके आर्ट्स काउंसिल की आखने वो आखने जी वो छोड़ो जी पर रीजनल लैंग्वेज ना कौन करना है, ना कोई ध्यान है, छोड़ो जी पर दुआ काम करो जी, करो जो असा भी चुप करके लग जाने कि यार असा गवर्नमेंट से नहीं है, असा अपने तौर पर बना सकने और या मशवरा दे सकने। ये मैं तुसा की भी आख संगे, तुसा चलो इस तुसा ना जॉब नहीं है, लेकिन एक तुसा शौक रखने हो, ज़ौक रखने हो, मोहब्बत करने हो तुसा, अगर तुसा ने थ्रू ये गल अगे किधरे पहुंच जाए तो मेरा ख्याल है पठवार ने कल्चर की प्रमोट करने वास्ते तुसा ना ऐसा भी पैसे भी जरूर।
ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠ ਕੇ ਸਨਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ٹھیک ہے اگر تساں اس طرح کرو تاں بھی جمی کہ آخو تساں کوئی ٹائم کنو تو میں سر نال اسی جا ان کے اتنے پرسن بھی دیکھی جاواں گے اور اسی اوپن فورم تے بھی انشاءاللہ آواز اٹھاواں گے. تو ملک صاحب جاندے جاندے مینوں کوئی نصیحت اور مینوں کوئی رہنمائی میری کر جو تسی بڑے ہو. ہاں میں کہ جاندے جاندے کوئی اچھی گل میرے ہستے کر جاؤ یا کوئی رہنمائی میری جی کر جی جاؤ. جی نہیں نہیں میں تساں سے یہ کہنا کہ ماشاءاللہ تساں بہت اچھی شخصیت ہو بہت ورکنگ ہے تساں نہیں تساں کل جڑا میں سارا اپنا بھیجا ہے مٹیریل انٹروڈکشن وغیرہ یا جتنی بھی تساں ورکنگ کیتی ہے اسی دی بیسٹ جیڑی ہے تساں خان صاحب نال رہے ہو جناب خان صاحب اساں نے بھی فیوریٹ ہیں ٹھیک ہے اساں مطلب اساں نیوٹرل رہنے آرٹسٹ جڑا ہے وہ پارشل نہیں ہو سکنا ہے کیونکہ میں ہوں اگر ایک پارٹی نے محبت کرساں پیا تو دوے گالاں کرن لگ پساں تے آرٹسٹ جڑا ہونا ہے پبلک پراپرٹی ہونا ہے تے اس واسطے لیکن چلو جو حالات نظر آنے نے اس نے تساں ماشاءاللہ بڑا کم کیتا ہے بڑی ورکنگ کیتی ہے بڑے پروگرس کیتی ہے تساں لوگوں سارے جڑی ٹیم سی نال جڑے خان صاحب نال جوڑ کے سارے کام کرنے سن اسی وجہ تو اتنی پروگرس ہوئی ہے تے ماشاءاللہ تساں نا جڑا ہے ذوق اور شوق ہے اللہ پاک اس کی قائم دائم رکھے اور تساں نے وکالت نہ بھی جڑا پیشہ ہے اسی جو اللہ تعالیٰ تساں کی عزت اور برکت اور رحمت نازل فرمائے. یہ تھے دوستوں ہمارے ساتھ انجم ملک صاحب جو کہ آغوش ڈرامہ کے سپر سٹار اور اس وقت بھی مختلف سیریل پہ آپ کو نظر آتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ شہزادہ غفار اور مٹو آصف شاد اور حاجی قیوم صاحب کے ساتھ اس ٹائم یوٹیوب پہ چھائے ہوئے ہیں اور آپ کائنڈلی ان کا چینل بھی سبسکرائب کریں اور جہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں دوسروں کے لیے وہ دونوں چینل بھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ان پرسن بھی ہم اکٹھے ایک اسکرین پہ نظر آئیں گے اور بات کرتے ہوئے اور یہ جو انہوں نے سجیشنز دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میرا ان سے یہ وعدہ ہے کہ میں ان کے لیے جہاں تک کوشش ہو سکی اس انڈسٹری کے لیے کام بھی ان کے لیے کر کے دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ملاقات ہوگی. میں ہوں ناصر عظیم خان اور میرے ساتھ موجود تھے انجم ملک صاحب. اللہ حافظ. انشاءاللہ بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.